مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا اما بعد۔ ناظرین کرام، دارالافتاء جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکہ گندیوڑا ضلع سہارنپور سے فتاویٰ کے سلسلے میں آپ کے مسائل اور ان کا حل پروگرام ہوتا ہے، جس میں آپ حضرات کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، کسی بھی لینگویج میں لکھ کر یا آڈیو ویڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس کا جواب ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچا دیں گے۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ سب سے پہلا سوال سیف علی گورکھپور سے معلوم کرتے ہیں، مسافر کتنے کلومیٹر پر ہو جاتا ہے؟ 48 میل کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ آج کل میل نہیں کلومیٹر ہوتے ہیں، تو 48 میل کے تقریباً 77.5 کلومیٹر بنتے ہیں۔ اتنی مسافت اگر کوئی طے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کہیں پر جاتا ہے اور وہاں 15 دن سے کم کا اس کا ارادہ ہے، تو وہ مسافر رہے گا۔ اور اگر وہ کہیں پر ٹریول کر رہا ہے اور وہاں وہ 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کرے گا، تو پھر وہ مقیم کے طریقے پر وہاں نماز ادا کرے گا، وہ مقیم کہلائے گا۔ 15 دن سے کم کا سفر اور 77.5 کلومیٹر سے زائد کا سفر یہ مسافر ہوگا۔ اور جو فرض نمازیں ہیں، ان میں جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں، انہیں وہ 2 ادا کرے گا۔ قاری عبدالرزاق منڈاور بجنور سے معلوم کرتے ہیں، عام آدمی کے لیے ترجمہ قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے قاری صاحب، ترجمہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اپنے آپ میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل بات ہے۔ پھر قرآن کریم کو سمجھ لینا یا اس کا ترجمہ کر لینا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پھر تفسیر بھی ہوتی ہے، اور بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کا ترجمہ بظاہر کچھ اور ہے، لیکن سمجھنے کی بات اس میں کچھ اور ہے، جسے علماء کرام ہی صحیح طریقے پر سمجھ سکتے ہیں۔ تو عام آدمی ترجمہ پڑھ لے، تفسیر بھی پڑھ لے، لیکن اس سے اپنے آپ کے لیے یا کہیں بتانے کے لیے کوئی مسائل اخذ نہ کرے، کسی چیز پر ایسی غور و فکر نہ کرے کہ یہ اس طریقے پر قرآن کہہ رہا ہے، اس طریقے پر ہونا چاہیے۔ تو جب آدمی اتنا آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ غلطی پر آ جاتا ہے۔ لہٰذا ترجمہ پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس سے مسائل پر غور و فکر کرنے لگے، اپنے آپ کو آدمی سمجھنے لگے کہ میں تو بہت بڑا بن گیا ہوں، تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اس کا حق صرف اور صرف علماء کرام ہی کو ہے۔ عرفان صاحب مالیگاؤں سے معلوم کرتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی دعا ہے جس کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا؟ دیکھیے عرفان بھائی، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حضرات صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ آج کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر نمازوں کے مقابلے میں ذرا لمبی کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے، صحابہ نے معلوم کیا اللہ کے نبی آج نماز کچھ زیادہ لمبی ہو گئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے کچھ دعائیں مانگ رہا تھا۔ میں نے اللہ تبارک و تعالی سے 3 دعائیں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اے اللہ،
میری امت پر کوئی بھی قحط سالی والا عذاب نازل نہ فرمانا، میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ آئے جس سے پوری کی پوری امت ایک ساتھ قحط سالی کا شکار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میری یہ دعا قبول فرما لی۔ دوسری دعا یہ کی کہ اے اللہ میری امت پر کوئی ظالم و جابر شخص جو ان کا غیر ہو اسے مسلط مت کرنا۔ ایک ساتھ پوری امت پر کوئی ظالم جابر بادشاہ مسلط نہ ہو جو ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ ایک دعا میں نے یہ کی کہ اے اللہ میری امت کے لوگوں میں آپس میں فساد اور جھگڑے نہ ہوں، اختلاف نہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا سے روک دیا۔ اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کے نبی کی دعا کو قبول نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آپ اس سے باز آ جائیں، رک جائیں، آپ یہ چیز اس چیز کا مجھ سے مطالبہ نہ کریں۔ تو جیسے لوگ کہتے ہیں کہ قبول نہیں ہوئی، یہ وہ والی دعا ہے کہ میری امت آپس میں اختلاف اور جھگڑے فساد نہ کرے۔ شہاب الدین صاحب کا سوال ہے اپنے سالے یا اپنی سالی کو بھائی یا بہن کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں شہاب الدین بھائی، اپنے سالے کو بھائی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سالی کو بہن کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اپنی بیوی کے لیے بہن وغیرہ کا لفظ استعمال کرنا غیر مناسب ہے، غیر درست ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارباز خان صاحب معلوم کرتے ہیں اگر ہمیں کوئی چیز مل جائے رقم وغیرہ تو ہم اس کا کیا کریں؟ دیکھیں ارباز خان، اولن تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسی گری ہوئی چیز کو نہ ہی اٹھائیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر آپ اٹھا لیتے ہیں اور وہ قیمتی چیز ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا تقریباً 40 دن تک اعلان کریں کہ یہ چیز جس کی ہو وہ مجھ سے وصول کر لے۔ 40 دن اعلان کرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص لینے نہیں آتا ہے، اس کے بعد آپ کو حق ہے کہ آپ اس چیز کو کسی غریب آدمی کو صدقہ کر دیں۔ اگر آپ خود بہت زیادہ غریب ہیں تو آپ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک چیز اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی چیز ملی، اسے لقطے کا مسئلہ کہا جاتا ہے، اور اسے پا لینے کے بعد وہ اس کا اعلان کرنے لگا لیکن کوئی نہیں آیا، پھر 40 دن گزر گئے اور اس نے وہ چیز کسی کو صدقہ کر دی، اس کے بعد اگر مالک آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ یہ چیز میری تھی تو آپ پھر اسے ادا کریں گے، اس چیز کو جس کی تھی آپ دینے کے حقدار ہوں گے۔ اسلم اشرفی دہلی سے معلوم کرتے ہیں فرض کی تیسری رکعت میں اگر سورت ملا دیں تو سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا مسنون ہے، لہٰذا اگر اس میں کوئی سورت ملا دیتا ہے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اس کی نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔ عرفان صاحب مالیگاؤں مہاراشٹر سے معلوم کرتے ہیں مردوں کے لیے ریشمی کپڑا اور لال کپڑا جائز ہے یا نہیں؟ مردوں کے لیے ریشمی کپڑا پہننا حرام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ عورتوں کی شکل و شبات کو کسی بھی اینگل سے اختیار مت کیجیے۔ نہ آپ اپنی داڑھی کاٹ کر عورت بننے کی کوشش کیجیے، نہ آپ اپنے بالوں کو عورتوں کی طرح رکھ کر عورت بننے کی کوشش کیجیے، نہ ہی آپ ریشمی کپڑے ریشمین سوٹ پہن کر عورت بننے کی کوشش کیجیے۔ لہٰذا یہ عورتوں کا لباس ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ لال کپڑوں کا پہننا یہ بھی مکروہ ہے، لال کپڑے بھی نہیں پہننے چاہیے،
हल्का फुल्का अगर किसी कपड़े में लाल धारी है, लाल कोई हल्का फुल्का है, तो वो उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर पूरा लाल कपड़ा पहनना ये मकरूह है, तंज़ीही है। अरबाज खान साहब का एक और सवाल है, हमारे पड़ोसी गैर मुस्लिम है, उनके यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए तो उनके जनाजे के साथ जाना कैसा है, हालांकि इस्लाम आला अखलाक की बात करता है। देखिए जनाब आली, शरीयत सबसे अव्वल चीज़ है, अखलाक व किरदार इबादात शरीयत के तहत ही आते हैं। शरीयत कुरान और सुन्नत का नाम है। कुरान करीम, अहादीस मुबारका, फ़िक़ह, अइम्मा अरबा, ये जो हमें बताते हैं उस पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है। वाकई अखलाक बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमारा कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी, हमारा कोई गैर मुस्लिम भाई अगर बीमार है तो उसकी आदत भी करना चाहिए। अगर इंतकाल हो जाता है तो वहाँ भी चले जाना चाहिए। लेकिन गैर मुस्लिम अफराद के जो उनके मजहबी उमूर हैं उनमें शिरकत करना जायज़ नहीं है। आप कंधा देने लगें या वहाँ जलाने में शिरकत करने लगे तो ये शिरकत जायज़ नहीं है। अलबत्ता इंतकाल पर जाना और इयादत करने में कोई हरज की बात नहीं है। मोहम्मद अहमद अररिया बिहार से मालूम करते हैं, गुस्ल करते वक्त वज़ू हो जाता है या नहीं। एक भाई ने और सवाल किया था कि गुस्ल कर रहे हैं, गुस्ल करते हुए वज़ू हो गया, लेकिन अगर उसके बाद या दरमियान में हवा खारिज हो जाती है तो देखिए गुस्ल करते वक्त तमाम आज़ा पर पानी आ जाता है, इसलिए वज़ू हो जाती है, आप उससे नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर गुस्ल करने के मान बाद भी वज़ू टूट जाती है तो फिर आपको नमाज और तिलावत वगैरह के लिए वज़ू करनी ज़रूरी रहेगी। अगर आप गुस्ल कर रहे हैं और आपने आधा गुस्ल कर लिया, लेकिन अभी उसके बाद फिर भी 4-5 डब्बे लोटे आपने अपने सर पर डाले हैं, यानी पूरा बदन, उसके बाद भी आपने पूरे बदन पर पानी बहाया है, तो वो गुस्ल के अंदर ही शुमार होगा, फिर आपकी वज़ू नहीं टूटेगी। और अगर आपकी वज़ू बिल्कुल आखिर में टूट रही है, आप फारिग होने वाले हैं और आपने फिर पूरे बदन पर पानी नहीं बहाया है, तो आपको अलग से वज़ू करनी पड़ेगी। साबिर अली अब्दुल्लापुर से मालूम करते हैं, खुतबे के दौरानिए में दुआ मांगना कैसा है। देखिए खुतबा जब होता है उसके दरमियान इमाम 1-2 मिनट के लिए बैठते हैं, तो उस समय ज़बान से कोई दुआ करना दुरुस्त नहीं है। दिल ही दिल में आप कोई दुआ कर लें तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।